حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا۔ کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا۔ وہ ہٹ تو گئی ہے، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے بچے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے، مقصد اپنا سمجھے، اعمال کا حسن پیدا کرے۔ اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی۔ اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ، تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے، مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، عالمی مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے، ہم نا اڑے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیے کب۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے۔
توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تانگ لیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے. بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے، یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار. اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے؟ جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے. اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی ہیں، بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بلا سیانا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا، تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا، مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائے. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں 10 کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے. ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو. اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں.
اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کرے، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا، اور خوبصورت ترین طریقہ ہو۔ دیکھیں نا، مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا۔ سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے۔ مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے۔ اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے، اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھیں۔ اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے۔ سال کے بعد ختم، بڑی اچھی بات ہے، سسماہی، ششماہی، سیماہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں۔ حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے۔ اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا، والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں۔ والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط۔ والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے۔ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھے۔ میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ، اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ۔ تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سنی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھیں نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، کت صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دے۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دے، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے چوک میں بتایا آ کے کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے، بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے۔ اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں، کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔ تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو، یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی، مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو۔ اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکے، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولی اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں، تو اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے نیک آدمی تلاش۔ مکتوبات 2 صدی میں صوفیہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اب کہا گیا اس کے ذمے لگائیں، حضرت موسیٰ نے اس کے ذمے لگایا کہ بستی میں سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ نیک آدمی کے ذمے لگایا کہ سب سے، میرا خیال ہے یہ میرے ذمے لگتا تو 2 بندے نیک بچنے تھے، ایک میں، ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، باقی سارے گناہگار تھے۔ جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے، اپنے اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار تو ڈھونڈ کے لا، تو وہ کہنے لگا حضور مشکل کام ہے، میں نے وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ نظر آئے۔ فرمایا نہیں، بس ایک کو پیار کی بات ہے، میں تجھے کہتا ہوں۔ تو اس بندے نے نظر ڈالی اور کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رسی تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما، تڑپ کے رویا، کہنے لگا حضور کچھ لوگ مجھے گناہگار محسوس ہوئے تھے اور ان کے گناہوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے، مجھے پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں، مجھے اپنی خطاؤں کا پتہ ہے، مہربانی کرے میں ہی گناہگار ہوں۔ تو حضرت کلیم فرمانے لگے اب سمجھ آئی ہے تجھے اللہ نے کیوں شان عطا فرمائی؟ میرے بھائیوں، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اچھے لوگ